الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم نوازی سے گزشتہ نشست میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے پاس بہت سارے مختلف قسم کے سوالات زکوٰۃ کے متعلق پہنچے ہوئے ہیں. ان کا علم سیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، حالانکہ 12 کے 12 مہینے ہی زکوٰۃ ہی کے مہینے ہوتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے لیے رمضان المبارک ہرگز متعین نہیں ہے. پہلے بھی کئی بار آپ کا مغالطہ میں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور آج بھی عرض کر رہا ہوں. جو لوگ صاحب مال ہوئے تھے تو ان کو اگر معلوم نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ کو صاحب مال ہوئے تھے تو ایک ایسٹیمیٹ لگا کر کے تو اپنا ایک زمانہ اور ایک وقت طے کریں کہ اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہم صاحب مال ہوئے تھے اور صاحب نصاب آئندہ اسی تاریخ کو اسی مہینے میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ان پر لازم ہو جایا کرے گا. پھر ایسا ہوا کہ اس بار یہ بھی ہو رہا ہے، ادھر سے رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، ساتھ ہی فصلوں کی کٹائیوں کا زمانہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. تو پھر مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یا جانا خیال سا گزرا کہ میں لگے ہاتھوں آپ کے لیے عشر کی تعلیمات بھی چند ایک عرض کر دیتا ہوں. جو لوگ کاشتکاری کرنے والے ہیں، زمیندار ہیں، اناج، دالیں، گندم، چاول، بیج اور کاشتکاری کرنے والے ہیں، تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ عشر کا حکم بھی قرآن حکیم سے ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. قرآن حکیم میں یہ الفاظ ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلیں کاٹتے ہو تو اس دن فصلوں کا حق ادا کر دیا کرو. کہ اس لیے یہ اسی آیت سے یہ بات فوراً سمجھ آتی ہے کہ عشر جو ہے، یہ جو اناج اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کی صورت میں ہمیں دیا ہے، یہ اس کا شکرانہ ہے. کیونکہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، جس دن کٹائی کی ہے اس دن پھر عشر بھی ادا کر دو. تو کٹائی کیونکہ فصلوں کی ہوتی ہے تو فصل بھی اس کا سبب ہو جاتا ہے. ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ انفرادیت ضرور ہوتی ہے. زکوٰۃ کے معاملات میں بھی کچھ انفرادیتیں ہیں. ایک اور مالی عبادت ہے قربانی، اس میں بھی کچھ انفرادیت ہے اس میں مال ہی کا ہونا ضروری. فطرانہ ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ انفرادیت ہے. وہ ہر چیپٹر کی اسی چیپٹر ہی میں سمجھی اور سیکھی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہے. زکوٰۃ کے نظم و ضبط کچھ اپنے ہیں، ہے مالی عبادت. قربانی کے نظم و ضبط کچھ اپنے ہیں، ہے مالی عبادت. کچھ نرمیاں ہیں، کچھ سختیاں ہیں. ایسے ہی فطرانے کے نظم و ضبط اپنے ہیں. ایسے ہی عشر کے حوالے سے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عشر بھی ایک الگ ہی قسم کا نظم و ضبط رکھنے والی عبادت ہے. ویسے زکوٰۃ نابالغ پر فرض نہیں ہوتی، قربانی نابالغ پر فرض نہیں ہوتی، فطرانہ نابالغ پر فرض نہیں ہوتا، لیکن عشر ایک ایسی دلچسپ عبادت ہے کہ یہ نابالغ بندہ، اس کی زمین ہے اور اس میں کاشتکاری ہوئی ہے اور اس میں سے اناج پیدا ہوا ہے، تو اسے بھی اپنے اناج کا عشر دینا پڑے گا. رب کائنات نے کٹائی کی بات کی ہے، جو کٹائی کرے گا اس کے لیے بھی عشر دینا لازم ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس کو سننے کے بعد ہمارے آج کی نشست کے بہت سارے مسئلے مسائل خود بخود ہی حل ہونے لگ جائیں گے. رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں سے جو کچھ بھی پیدا ہوگا تو اس پر عشر ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے. اس کو عشر بھی کہتے ہیں اور اس کو زمین کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں. اب میں آئیے اس میں کچھ آپ کے سوالات کا حوالہ پیش کرتا ہوں. مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عشر کتنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایک عجیب سا سوال ہے.
زکوٰۃ کے متعلق تو جو آپ کہیں جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، حالانکہ علم آنے کے بعد وہ بھی عجیب ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ فطرانے کا بھی آپ ہر سال پوچھتے ہیں، شاید پوچھنے کی ایک لذت ہے تو آپ فطرانے کا پوچھتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ فطرانہ کم از کم اتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے۔ اب دیکھو فطران، میں نے کہا نا فطرانے کی بھی کچھ انفرادیتیں ہیں۔ اب زکوٰۃ فائنل ہے کہ یہی ہے اور یہی ہے اور بس یہی ہے، 40واں حصہ۔ فطرانے کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، آج کے لفظوں کے اندر اگر بیان کروں فگر میں، چاہو تو 320 دے دو، چاہو تو 480 دے دو، چاہو تو 2000 دے دو، چاہو تو 4800 دے دو اور چاہو تو 6400 روپیہ دے دو۔ اب یہ میں نے آج کے حساب سے آپ کو بتایا، یہ ہے فطرانے کی انفرادیت۔ عبادت ایک ہی ہے، اس میں کم اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اپنی ویلیو کے حساب سے آپ کو دینے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں، اس میں بس جو فائنل ہے 40واں حصہ۔ ارب پتی ہے تو اس نے بھی 40واں حصہ دینا ہے، اور اگر لاکھوں پتی ہے تو اس نے بھی 40واں حصہ دینا ہے۔ یہ ہر عبادات میں کچھ نہ کچھ انفرادیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ عشر کتنا ہوتا ہے، بھئی عشر کا ترجمہ کیا ہے؟ 10واں حصہ۔ تو اب اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی کہ عشر کتنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 10 دانے گندم کے پیدا ہوئے ہیں تو ایک دانہ دینا پڑے گا، یہ 10واں حصہ ہے۔ آپ کے ہاں 100 دانے گندم کے پیدا ہوئے ہیں تو 10 دانے دینے پڑیں گے، یہ آپ کا 10واں حصہ ہے۔ ٹوٹل فصل کو 10 پر تقسیم کر لیں، جتنے کلو جتنے من بن جائیں اتنا ہی عشر ہوتا ہے۔ اب کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ عشر کتنا ہوتا ہے، اس سال عشر کتنا متعین کیا ہے؟ جی بھائی اس سال بھی عشر وہی تھا، پچھلے سال بھی عشر وہی تھا، 100 سال پیچھے بھی عشر وہی تھا اور 1000 سال کے بعد بھی عشر وہی ہوگا۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ تو لہذا آپ کو اللہ پاک نے جو اناج عطا کر دیا ہے اس میں سے 10واں حصہ نکالنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ ایک میں گزشتہ چند سالوں سے ایک بحث علماء کے زیر نظر چل رہی تھی، تو میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک چیز تھی اس میں عشر نہیں ہوتا تھا، اور آج اس چیز میں عشر ہے۔ یہ ایک عجیب چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ مذہب کے اصولوں کے مطابق عشر ہر زمین سے پیدا ہونے والی چیز پر ہوتا ہے۔ کیا گھاس پر بھی عشر ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ یہ جو باہر اپنے گھاس خود بخود اگاتے ہیں، کیا ان پر عشر ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیا آپ کے درختوں کے ساتھ جو پھل لگے تھے تو پھلوں پر تو عشر ہے، تو جو پتے ہوتے ہیں کیا ان پر بھی عشر ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو یعنی نظم و ضبط جو حدیثوں کو اور قرآن کی آیات کو ملا کر کے طے ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ جملہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ یہاں پورا چیپٹر تو نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ زمین کی کاشتکاری میں جو چیز مقصود بنا کر کے تو کاشت کی جاتی ہے اس پر عشر ہوتا ہے، اور جو بغیر مقصد کے خود ہی آگ آتی ہیں ان پر عشر نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظم و ضبط میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ما کان مقصودا، جو چیز مقصود ہوگی، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ حاصل کریں، اس چیز پر عشر ہوگا، اور جس چیز کے متعلق ہمارا ارادہ نہیں تھا ویسے ہی ساتھ آ گئی اس پر عشر نہیں ہوتا۔ گزشتہ زمانوں میں یہ چیز تھی کہ گندم کے دانوں میں تو عشر ہوتا تھا، یہ تو ہمارا مقصود تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کیا کاشت کیا ہے؟ جی گندم کاشت کی ہے، تو گندم ہم نام لے کر بولتے تھے۔ اس کا جو بھوسا ہوتا تھا وہ ضائع ہوتا تھا، اس کو جلا لو، پھینک دو، جانوروں کو دے دو، کبھی بھی بھوسا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس بھوسے پر تو بڑی انڈسٹریز قائم ہیں، اس کو بڑا اہم بھاؤ بیچا جاتا ہے، اور اس وقت کاشتکار اس کا بھی دانہ دانہ سنبھالتے ہیں۔ تو جب یہ بھی مقصود ہو گیا تو آج پھر ہم جب گندم کاشت کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے مقصود نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دانے ہم حاصل کریں گے، اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھوسا بھی اس کا بیچیں گے، اور اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے بھوسے سے۔ تو بھوسا کل تک یہ تھا کہ مقصود نہیں ہوتا تھا، ایک فالتو شے ہوتی تھی، اتار کر پھینک دیا، اس درجے کی چیز ہوتی تھی، کوئی اٹھا کر لے جاتا، پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ضائع ہو گیا تو کوئی اتنی کھیچل نہیں کرنی پڑتی ہوتی تھی۔ لیکن آج جب کہ بھوسے سے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، کاغذ ہے، گتا ہے، ڈبے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، اب یہ مقصود ہو چکا۔ جب مقصود ہو چکا ہے اب اس پر بھی عشر دینا ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا۔ آنے والے کل میں درختوں کے پتے مثلا اگر ان پر بھی کچھ کام ہونا شروع ہو جائے اور اس سے بھی کچھ فوائد حاصل ہونے لگ جائیں اور ان کو بھی بچایا جانے لگ جائے، مقصود بن جائے گا۔ جب مقصود بن جائے گا تو ان پر بھی عشر کا دینا لازم ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مقصود بنا کر کاشت کی جاتی ہے، ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم اس سے یہ فائدہ حاصل کریں، تو ہر اس چیز پر پھر عشر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی کہ وہ ہمارا مقصود ہوتی ہیں لیکن ماحول کے اندر ان کی خبریں نہیں ہیں کہ ان پر بھی عشر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقاعدہ، ہمارے ادھر پنجاب میں چلے جائیں تو
جیسے گندم کاشت کی جاتی ہے اور مقصد بھی ہے، چاول کاشت کیے جاتے ہیں اور مقصد بھی ہے، سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اور مقصد بھی ہے، ایسے ہی ایک لفظ بولنے لگا ہوں، بانس بھی کاشت کیے جاتے ہیں، پورے پورے باغ ہوتے ہیں اور یہ بڑی مہنگی فصل ہوتی ہے بانسوں کی، لاکھوں کروڑوں کے، یہ جو جتنی آپ کی سیڑھیاں بنتی ہیں، جتنے بانس آپ کو مختلف مقاصد میں استعمال کرنے کو ملتے ہیں، یہ بازار میں جا کر ریٹ پتہ کریں، یہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بانس کاشت کیے ہوتے ہیں، گجرخان میں نے چند ایک جگہ دیکھی ہے جہاں بانس کاشت ہوئے ہیں، ہمارے پنجاب میں تو رائیونڈ کی طرف تو بہت ہی زیادہ بانس کاشت کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقصود ہے زمین کی پیداوار حاصل کرنے سے، اس کا ایک زبردست فائدہ ہے، تو لہذا بانسوں پر بھی عشر لازم ہو جائے گا۔ اس کو زمین کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور اس کو عشر بھی کہتے ہیں۔ لگے ہاتھوں میں ایک اور شے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جیسے یہ بازار میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں گلاب کے پھولوں کے ہار بک رہے ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں بک رہی ہیں، یا کسی اور پھولوں کی پتیاں اور ہار وغیرہ بک رہے ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ پورے پورے باغ ہوتے ہیں جن سے گلاب کے پھول یا پتیاں وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ گلاب کے پھول ہی نہیں تھی، یہ آپ کا مقصود ہو گیا، یہ مہنگی آئٹم ہو گئی اور اچھے خاصے پیسے آپ کو دے کر جاتی ہے۔ تو جو لوگ گلاب کاشت کرتے ہیں اور مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے پروفٹ منافع حاصل کریں گے، تو ان پر گلاب کے پھولوں پر بھی عشر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ میں نے یہ مغالطہ کئی بار آپ کے سامنے سنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیوں صرف سمجھنے لگے کہ عشر کا تعلق صرف گندم کے ساتھ ہے۔ جو شور گندم پیدا ہونے کے وقت ڈلتا ہے کسی اور فصل کے پیدا ہونے کے وقت نہیں ڈلتا، حالانکہ ٹماٹروں پر بھی عشر ہے، حالانکہ جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں ذرا اگر ویڑا اور صحن کھلا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی پلاٹنگ کر کے تو ادھر پنڈیاں، سبز مرچیں اور دھنیا اور یہ چیزیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو باغ بنا دیا، یعنی اس میں جیسے کہ آپ کرتے ہو، سارے تو نہیں کرتے ہو، لیکن جو گھر کی سطح پر آپ نے مرچیں یا پھر بھنڈی یا کدو یا اس طرح کی چیزیں آپ نے کاشت کرنا شروع کر دی ہیں، تو حدیث پاک تو کہہ رہی ہے جو چیز بھی زمین سے پیداوار ہو کر نکلے گی اور آپ کا مقصود بھی ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا اور عشر ادا کرنا لازم ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے ایک جملہ ضرور بول کر جانا چاہوں گا۔ بعض کتابوں کے اندر کچھ مسائل ایسے لکھے ہوتے ہیں جو ماحول کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اچھا، آج اگر کہیں آپ وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو اس ماحول کے پیش نظر یہ لکھا ہوا ہو کہ ان چیزوں پر عشر نہیں ہے، اور آج جب کہ حالات بدل جائیں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بھوسا تھا تو کل تک تو عشر نہیں تھا لیکن آج عشر ہے، تو آج حالات بدل جائیں تو مضمون کوئی اور آ جائے تو آپ کہ یار کتاب میں تو میں نے یہ پڑھا ہے، اس وقت یہ مغالطہ نہ کھانا۔ اس لیے کتابیں بھی کسی استاد ہی سے پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات قرآن حکیم جو کتاب ہے، یہ بات بھی نازل کی ہے، استاذ معظم محمد مصطفیٰ کو پہلے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ قرآن بھی ہو تو بغیر استاد کے وہ خود بخود اگر سمجھ آتا ہوتا تو رسولوں کو بھیجنے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی۔ تو میں اس کی مثال میں آپ کے سامنے اس کا دیتا ہوں۔ اب گزشتہ پرانے دور کی سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ابھی جمعے کے لیے اذان ہوگی تو یہ جو اذان ابھی ہوتی ہے اس کو مسجد سے باہر جا کر دو، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اذان باہر جا کر دو تو آج پوری دنیا کے اندر یہی ہے کہ حرمین سے لے کر کے تو یہاں تک اذان اندر ہی دی جاتی ہے، تو یہ باہر دو اور اندر دو۔ مقصد اس میں کیا ہے بھائی؟ اذان کو مسجد سے باہر نکالنا یہ مقصود نہیں تھا۔ جس دور کی وہ کتابیں اور مسائل لکھے گئے، اذان کی بری چیز نہیں تھی، کلمات ہیں، وہی کلمات ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد جماعت کے لیے تکبیر کہتے ہو تو اللہ اکبر ہی کہتے ہو، اور سارا کچھ وہی تو کہتے ہو، ایک جملے کا اضافہ کر دیتے ہو، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اب اندر کیوں دی جا رہی ہے؟ اذان کے کلمات میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں باہر نکالا گیا، مقصد یہ تھا کہ آواز دور تک جائے۔ بند کمرہ ہو تو اذان دو گے تو آواز قریب تک رہے گی، باہر جا کر اذان دو گے آواز ذرا دور تک جائے گی، مقصود وہ تھا کہ آواز ذرا دور تک جائے، تو لہذا آواز دور جانے کے لیے پھر یہی بنتا تھا کہ باہر نکل کر اذان دو۔ اور آج مائک آ گیا، اسپیکر آ گئے، اور اندر کھڑے ہو کر بیسمنٹ میں جا کر بھی اذان دو گے تو آواز دور ہی جاتی ہے، مسئلہ بدل گیا۔ کئی مسائل حالات کے پیش نظر ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور مسائل میں تبدیلیوں کا آنا یہ نظم و ضبط خود رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرما کر گئے ہوئے ہیں، خود قرآن حکیم میں یہ دستور موجود ہے۔ میں ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے مثال پیش کر دیتا ہوں، گھروں میں ہو تو روزے رکھو، حالت سفر میں ہو تو قرآن پاک کہتا ہے چھوڑے جا سکتے ہیں، صحت مند ہو تو فوراً روزے رکھو، بیمار ہو تو چھوڑے جا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ جی میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، چل تیری حالت ایسی ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے،
حضور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، چل تو اشاروں سے لیٹ کر پڑھ لے، تو محسوس ہو گیا کہ حالات کے بدلنے سے نظم و ضبط اور قانون وہی رہتا ہے جو کہ پیچھے آ چکا ہوتا ہے، لیکن حالات کے اوپر نیچے ہونے سے مسائل میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ نظم و ضبط قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات کہہ کر میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر کسی کتاب میں آپ یہ جملہ پڑھ لیں کہ حضرت صاحب نے تو فرمایا تھا کہ فلانی شے پر عشر ہے اور یہاں یہ لکھا ہوا کہ عشر نہیں ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ وہ حالات کے پیش نظر ہے۔ کل تک ایک شے کی ویلیو ہی نہیں ہے، بکتی ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا بھوسے ہواؤں میں اڑتے اڑتے وہ پورا کھیت بعض اوقات بھرا ہوا ہوتا تھا تو کوئی سمیٹنے والا ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو باقاعدہ اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ تو ایسے کچھ اور چیزیں بھی میں آپ سے کہوں کہ عشر ہے اور آپ کتاب میں پڑھیں کہ عشر نہیں ہے، تو بھائی سمجھنا چاہیے وہ حالات کے پیش نظر ویلیوز کم ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں اور اب ہوتی رہتی ہیں، لہذا اسی حساب سے مسائل جو ہیں وہ بھی اس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کیا حالات کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں؟ یہ بات ایسا نہیں ہے اگر ₹1,00,000 ہے تو صرف 2,500 زکوٰۃ دو، حالت بدل گئی ہے 5 لاکھ ہے، اب آپ کو اسی حساب سے 12,500 زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جی حالات بدل گئے ہیں، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، تو جواب بدلنے کیا ہے کہ اب آپ کو زکوٰۃ اسی حساب سے زیادہ دینی پڑے گی۔ تو حالات کے اپ ڈاؤن ہونے سے مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ کہنا چاہا کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ہی ہم صاحب مال ہوئے زکوٰۃ ہم پر ادا کرنا فرض ہو تو گئی ہے، لیکن وقت ادائیگی کا ابھی تک نہیں آیا۔ ادائیگی کا وقت 1 سال گزرنے کے بعد آتا ہوتا ہے۔ عشر کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ عشر کی گندم پر، دانے پر، اناج پر، دالوں پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر سال کا گزرنا شرط ہوتا تو سبزیاں کاٹ کر سال پورا رکھے رکھو، اگلے سال ان کی میں نے عشر دینا ہے، تو اگلا سال آنے تک سبزیاں ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ سبزیاں کہاں سال نکالتی ہیں، اور کتنی فصلیں ایسی ہیں جو کہاں سال نکالتی ہیں، تو لہذا اس میں سال کا گزرنا جو ہے یہ شرط نہیں ہوتا۔ ایک اس میں زکوٰۃ میں اور عشر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عشر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے لیے تو ہے کہ تمہارے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی دولت مالیت ہونی چاہیے تو تم پر زکوٰۃ کا حکم شروع ہوگا۔ تو عشر کے لیے جو 100 من گندم ہو تو پھر ہی شروع ہوگا، تو اس سے نیچے ہو تو نہیں ہوگا، جی ایسا نہیں ہے۔ 100 من گندم ہے تو بھی عشر ہے، 10 من گندم ہے تو بھی عشر ہے، 1 من گندم ہے تو بھی عشر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر عبادت کے کچھ نظم و ضبط الگ ہوتے ہیں، تو اگر میں نے آپ اس سے نیچے اب میں کیا آؤں، 10 دانے گندم کے پیدا ہوئے ہیں تو بھی اس میں عشر ہے، 10واں حصہ یعنی 1 دانہ نکال کر کے تو آپ کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے لیے ایک اور فرق بیان کروں۔ زکوٰۃ، میرے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ 1 پیسے پر سال میں 1 ہی بار ہوتی ہے، 2 بار زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں بھی رمضان میں زکوٰۃ دے کر فارغ ہوں، تو آگے جناب محرم آئے تو پھر آواز آ جائے زکوٰۃ دے نا، ایسا نہیں ہے۔ محرم کے زکوٰۃ دے کر فارغ ہوں، جس کا سال محرم کا بنتا ہے تو ربیع الاول میں آواز آ جائے ایک بار پھر زکوٰۃ دے نا، تو 1 پیسے پر 2 بار سال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن عشر کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ عشر کا معاملہ یہ ہے، آپ کی وہ جو زمین تھی اس میں سال میں 1 فصل پیدا ہوئی 1 بار عشر، 2 فصلیں پیدا ہوئی 2 بار عشر، 3 فصلیں پیدا ہوئی 3 بار عشر، 10 فصلیں آپ نے کاشت کر لی تو 10 بار ہی آپ کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی شے پر بار بار عشر، اگلی بار فصل اور ہے تو نیا عشر ہے، اگلی بار فصل اور ہے تو نیا عشر ہے، اگلی بار فصل اور ہے تو نیا عشر ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہنا چاہا کہ زکوٰۃ کے نظام میں اور عشر کے نظام میں ایک یہ بھی فرق ڈالا جاتا ہے۔ اہم ترین سوال جس پر کاشتکار لوگ بہت توجہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جی خرچے ورچے بہت ہو جاتے ہیں، تو کیا خرچے نکال کر کے تو پھر عشر دینا ہوتا ہے یا کہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ ہل چلانے کا خرچہ ہے، کھاد ہے، لیبر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، بعض کا تو پانی بھی خرید کر کے تو لگایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو پہلے سنائے تھے، میں نے کہا تھا کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ فائدہ یہی ہے کہ ما خرجت، جو بھی زمین سے نکلے اس میں آپ نے عشر دینا ہے۔ اس میں خرچوں کی بات نہیں کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، لہذا ہل جوتنے کا خرچہ نہیں نکالا جائے گا، ٹوٹل گندم پر عشر دیا جائے گا، لیبر کا خرچہ نہیں نکالا جائے گا، ٹوٹل گندم پر عشر دیا جائے گا۔ یہ کھادے وادے آپ نے ڈالی ہیں، یہ خرچہ نہیں نکالا جائے گا، ٹوٹل آمدن جو فصل کی صورت میں آپ کو میسر ہوئی ہے اس پر آپ کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سہولت عطا فرمائی ہے وہاں آپ کا حکم نرم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پانی خریداری کر کے آپ کھیتوں کو دیں گے، خریداری کر کے، خریداری کا معنی ہے کہ پانی پر آپ کا پیسہ لگا ہے، پیسہ لگنے کی آپ ایک صورت یہ دیکھ لیں کہ آپ انجن چلاتے ہیں تو اس سے پانی نکالتے ہیں، ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے یا آپ کا پانی پر خرچہ آ گیا، یا آپ کا ٹیوب ویل جو ہے وہ بجلی پر چلتا ہے تو بجلی آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس پر آپ کو دینا پڑتا ہے،
اب آپ اسے یہ کہہ رہی ہے ہمارے یہاں تو سولر لگا ہوا ہے، سولر بھی خرچہ ہی ہے، اور نہیں جی وہ تو روزانہ بجلی بنتی ہے، خرچہ آپ کا ہو گیا ہے، یعنی بھلے اکٹھا ہو گیا ہے کئی سالوں کے لیے، لیکن بھلے جو ہے وہ صرف آسمان کا پانی اور نہروں کا پانی جس پر پیسے نہیں دینے پڑتے، اور چشموں کا پانی جن کے پیسے نہیں ہوتے، بس پانی آ رہا ہے، نالیوں کا ہیر پھیر کر کے مختلف کھیتوں کو سینچ لیا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے آپ کے لیے سہولت ہے کہ عشر دینا پڑے گا، اور جہاں پانی آپ کا مول کا ہو جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، وہاں 20 ہو جاتا ہے۔ 20 کا معنی ہوتا ہے 20واں حصہ، اور 20واں حصہ سمجھو کہ یہ کم ہو گیا ہے آپ کے لیے۔ 100 کا 10واں حصہ 10 روپے ہوتے ہیں، اور 100 کا 20واں حصہ 5 روپے ہوتے ہیں۔ پانی کی خریداری میں جو آپ کا پیسہ لگ گیا، اس بنیاد پر آپ پر حکم نرم ہو جائے گا، آپ اپنی گندم کا 10واں حصہ نہ دیں بلکہ 20واں حصہ دیں، اور یہ کم ہے۔ اور اگر آپ کا پانی فری کھاتے کا ہے، ادھر سے آپ کا خرچہ بچ گیا، تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ زمین کی زیادہ لازم کر دی جائے گی۔ لہذا اپنا یہ مغالطہ ختم کرنا ہوتا ہے کہ اخراجات نکالنے کے بعد عشر نکالنا ہے، یا کہ اخراجات نکالنے کے بغیر ہی ہمیں عشر نکالنا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اخراجات اس میں نہیں نکالنے ہوتے۔ پانی کا خرچہ اگر آپ کا ہوا ہے تو اس میں کچھ آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات مسائل دیکھ کر کے تو عجیب بھی لگتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کی پیداوار ہے، اس پر آپ کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ شہد بنواتے ہیں اور انہوں نے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، ہزاروں فیملیز رکھی ہوتی ہیں، اور شہد تیار کر کے تو پھر جناب علی وہ لوگوں کو دیتے ہیں، جو شہد ہے اس پر بھی عشر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو لگا یہ مکھیوں کی پیداوار ہے، مکھیوں نے لیا کیا تھا؟ پھول لیا تھا۔ پھول کس کی پیداوار ہے؟ زمین کی۔ سبحان اللہ۔ مکھیوں نے کھایا کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ زمین سے نکلا ہوا ہی کھایا تھا۔ تو وہ جو زمین سے نکلا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ زمین کی پیداوار ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ عشر جو ہے وہ شہد پر بھی دینا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان ڈبوں کے اندر مکھیاں رکھنے والوں کو اس بات کا علم ہے یا کہ نہیں ہے کہ ان پر تو عشر بنتا ہے۔ ان کی مکھیاں سارا دن جا کر کے تو زمین ہی کی پیداوار چوس کر آتی ہیں، اور چوس کر آ کر کے تو وہ شہد بنا لیتی ہیں۔ بعض اوقات یہ جنگلات میں شہد لگ جاتے ہیں، وہ نہ سرکاری جگہ ہے، وہ سمجھو کہ کسی بندے کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ اگر ذاتی پراپرٹی ہے تو عشر نکالیں، اور سرکار ہوتا ہے تھوڑا سا ہے، کتنا نکال لیں؟ وہ جو تھوڑا سا ہے اس میں سے 10واں حصہ تو کیا ہی جا سکتا ہے نا۔ 10 چمچ ہے، 1 چمچ نکال دیں، وہ کس کو دیں جی؟ اپنے کسی چاچے کو پلا دیں، اور چاچا جی آپ کو میں شہد کھلاتا ہوں، ہمارے گھر میں شہد پیدا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اب میں یہ ایسا تھوڑا کہ 10 چمچ ہی پیدا ہوتا تو کچھ زیادہ ہے۔ بعض اوقات چھتے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور کاروباری لیول پر چلے جائے تو یہ بہت ہی زیادہ شہد پیدا ہوتا ہے۔ تو شہد بھی جو ہے یہ سمجھو کہ زمین ہی کی پیداوار ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ایک بار یہ حدیث پڑھی کہ یہ جب مچھلی ہوتی ہے، مچھلی اس کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے، یہ سمندر کی پیداوار ہے۔ ایک بار میں نے پڑھا جو ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈیاں یہ بکتی ہیں، ہمارے پاکستان میں نہیں بکتی لیکن عربوں کے یہاں بکتی ہیں، ان کو بھی ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے، یہ بھی سمندر کی پیداوار ہے۔ سوچ کر یا میرے اللہ تعالیٰ یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ کدھر سمندر کی پیداوار ہے؟ وہ ایک اگلے کئی سالوں کے بعد زمانے میں حدیث پڑھی کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، یہ جو گھروں میں کپڑے ٹکتی ہیں وہ والی نہیں، یہ ایک اور ہوتی ہیں، وہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب مچھلی چھینک مارتی ہے تو اللہ اس کی چھینک سے جو ذرے پیدا ہوتے ہیں ان سے یہ ٹڈیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس دن جا کر کہیں راز کھلا کہ یہ تو واقعی سمندر کی پیداوار ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جو راز جب چاہے منکشف فرما دیں، تو ایسے ہی شہد لگتا ہے کہ یہ مکھیوں کی پیداوار ہے، لیکن حقیقت الحال یہ ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی فصل ہوتی ہے جس کو وہ چوس کر آتے ہیں۔ گھاس کو بھی مکھیاں چوستی ہیں۔ یہ شہد بیچنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جاؤ تو یہ جو بھینسیں چارہ کھاتی ہیں تو بعض چارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پتوں کو چوس کر کے تو مکھیاں آ کر کے شہد بنا لیتی ہیں، تو پھر اس شہد کی قیمت ذرا ہلکی ہوتی ہے، وہ ذرا گھاس کھا کر کے تو انہوں نے شہد پیدا کیا ہوتا ہے، تو یہ بیری کا شہد کھائیں، بیری کی خوراک لیں تو وہ ذرا مہنگی آئٹم ہوتی ہے۔ وہ جس طرح کی خوراک مکھیاں لیتی ہیں تو اسی طرح کی وہ شہد کی ویلیو اور اس کا ریٹ اور قیمت متعین ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی توجہ کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ جی میری تو زمین تھی، میں نے تو کرائے پر دے دی تھی، میں نے تو ٹھیکے پر دے دی تھی، تو اب میں نے کرایہ لے لیا ہے، تو پھر کسی دوسرے بندے نے اس میں اناج کاشت کیا ہے، تو اس سلسلے میں کس پر عشر ہوگا؟ کیا عشر جو صاحب زمین ہے اس پر ہوگا، یا عشر اس پر ہوگا جو کہ
جس نے کاشتکاری کی ہے تو جو زمینوں والے احباب یہاں تشریف فرما ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہے اور قرآن کے الفاظ کیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوئی ہے تو کٹائی پر بحث کی قرآن حکیم نے، تو کٹائی جس نے زمین کرائے پر دی تھی اس کے حق میں نہیں گئی ہے، کٹائی اس بندے کے حق میں گئی ہے جس نے کاشتکاری کی ہے۔ کٹائی کاشتکار نے کرنی ہوتی ہے، کٹائی زمین کرایہ پر دینے والے نے نہیں کرنی ہوتی ہے، لہذا جس کی فصل ہوتی ہے اس کو عشر دینا لازم ہوگا، جس کی فصل ہوتی ہے۔ بعض تو فصلیں ابھی کچھ نکلی تو بیچ دی جاتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ کہ زمین کو کرائے پر دے دیا، وہ جس کی کاشتکاری ہوگی اس پر عشر لازم ہوگا، اور اگر فصلوں کے کچھ پودے نکل آئے اور اسی وقت بیچ دیا، جسے کہتے ہیں کھڑی فصل بک جانا، اس صورتحال میں کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب بالکل الگ ہوگا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ماحول کے اندر ہر طرح کے کاشتکار بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہر ایک کو اپنی تصویر ماحول کی پتہ ہوتی ہے کہ کس کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر دانہ پیدا ہونے سے پہلے بیچ دیا گیا فصل کو، خریدار کے پاس جا کر دانہ پیدا ہوا، عشر اب وہ دے گا، فصل اس کی بنتی ہے، اور اگر دانہ پیدا ہو چکا تھا تو پھر اگر کھیت کو بیچا گیا اب دانے اس بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہو چکے تھے، اب عشر اس پر بنتا ہے، یا پھر یہ کنڈیشن دیکھ لی جاتی ہے کہ دانہ فصل میں پڑ چکا ہے یا کہ دانہ فصل میں نہیں پڑ چکا ہے، تو جس کے حق میں دانہ پیدا ہو جائے گا اسی کے حق میں عشر کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹھیکے والی زمین کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جو کرائے پر دی جانے والی زمینیں ہیں، کھڑی فصل جو بیچ دی جاتی ہے، اس کا بھی میں نے آپ کے لیے حوالہ پیش کر دیا ہے۔ آخری بات عشر کے بیان میں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اتنا کو کہہ چکوں گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے شاید اللہ کرے کہ کسی سوال کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو آخری بات میں جو عشر کے بیان باب میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عشر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے، فطرانہ ہو گیا، جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، یعنی فطرانہ یہ واجب ہے، زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے، اچھا میں کہتا ہوں کہ عشر یہ بھی لازم ہے، تو عشر، فطرانہ اور زکوٰۃ ان تینوں کے، یا فدیہ جو ہے، روزے کا فدیہ جو ہے یہ چیز ہے، یا روزے کے کفارات جو ہیں یہ چیز ہے، یہ جو لازم درجے کے مال ہم نے دینے ہوتے ہیں، لازم ہے ہم ان کو دیں۔ میں نے 5 آپ کے سامنے کم از کم بول دیے، روزے کا کفارہ ہے، قسم کا بھی جو کفارہ ہے یہ بھی لازم درجے کا مال ہے، ایلا کا بھی ایک شے ہوتی ہے، ایلا کا جو کفارہ ہے یہ بھی ایک واجب درجے کی چیز ہے۔ تو جتنے بھی مالی عبادات واجب یا فرض درجے کی ہوتی ہیں تو ان سب کا جو مصرف ہے جن کو دینا ہوتا ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقیر بندہ اور مسکین بندہ۔ ویسے 8 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، لیکن ان 8 کو نچوڑ لیا جائے تو بات پھر ادھر ہی آتی ہے کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، غریب آدمی کو فطرانے بھی دینے ہوتے ہیں، غریب آدمی کو کفارات بھی دینے ہوتے ہیں، غریب آدمی کو فدیے بھی دینے ہوتے ہیں، قسم کے کفارے کا حق بھی غریب آدمی ہی بن جاتا ہے۔ تو ان غریب لوگوں کو یہ فطرانے زکوٰۃیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ایسے ہی فطرانہ ادا کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جی یہ فطرانہ ہے۔ البتہ قربانی کے معاملہ اس سے الگ ہے، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ غریب بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو عقیقہ بچوں کا کیا جاتا ہے اس میں ذرا اور طرح کا، ہر عبادت کی اپنے نظم و ضبط ہیں۔ ساری شریعت کو دیکھیں تو ہزاروں سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہاں یوں کیوں ہے تو یہاں یوں کیوں ہے۔ رب کائنات نے کہا یوں نہیں پوچھنا، اطیع الرسول کرنا ہے، رسول جو کہیں تم نے چپ کر کے وہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ نمازوں کے اندر یقین جان لیجیے کہ یوں کیوں ہے یہ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، یعنی فجر میں فرض 2 کیوں ہے، ظہر میں 4 کیوں ہے، عصر میں مغرب میں 3 کیوں ہے، عشاء کے ساتھ وتر بھی ساتھ بات میں کیوں جوڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں یہ سب ختم۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو رسول فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ دیتے ہیں تم نے چپ کر کے لینا ہے، کیوں یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ عشر میں حالات کچھ اور ہے، قربانی کی میں نے کہا غریب بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں، بھئی وہاں کیوں تو پیدا ہوتا دل کرتا ہے لیکن نہیں پوچھ سکتے۔ عقیقے کے اندر میں نے کہا امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن فطرانہ صرف غریب کھائیں گے، زکوٰۃ صرف غریب لوگ کھائیں گے، عشر جو ہے وہ صرف غریب لوگ کھائیں گے، کفارہ جو ہے یہ صرف غریب لوگ کھائیں گے۔ جو نظر کا مال ہوتا ہے یہ بھی لازم ہوتا ہے، نظر
کا مال غریب لوگ کھائیں گے. مجھے گجر خان میں ایک صاحب نے کہا یہاں کوئی لخت تلے والا دربار ہے تو وہاں جا کر ہم نظر دے کے آتے ہوتے ہیں, تو وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نظر ادا ہو جاتی ہے. یہ نظر اس طرح ادا نہیں ہوتی ہے کہ وہاں جو بھی آیا ہوا ہے تو وہاں تو آنے والے میں, اگر میں اتفاق سے لخت تلے گیا ہوا ہوں تو اب مجھے بھی آپ 2-4 بوٹیاں نکال کر دے دو نظر والے بکرے کی, تو اتنی نظر تو آپ کی پکی ضائع ہو جائے گی جو آپ مجھے کھلاؤ گے. کہ یہ نظر جو ہوتی ہے یہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے, یہ مالداروں کے لیے نہیں ہوتی. یہ جو آپ لوگ بعض اوقات نظر مان لیتے ہو میں فلانے دربار پر دیکھ دوں گا, آپ رولے میں پڑ گئے ہو, وہاں تو درباروں پر تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں. تو لہذا میں نے کہا یہ لگے ہاتھوں نظر کی بات آئی تو میں نے آپ کو عرض کرنا چاہا جو بھی مالی عبادات واجب درجے کی ہوتی ہیں یا فرض درجے کی ہوتی ہیں ان کے لیے غریبوں کا ہونا جو ہے یہ درجے میں ضروری ہے. بیوہ عنوان نہیں ہے, یتیم عنوان نہیں ہے. کئی بیوائیں لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتی ہیں, کئی یتیم لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے ہیں. اس لیے رب کائنات نے بیوہ نہیں کہا اور یتیم نہیں کہا, اور ایک کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. ایک بار پہلے بہت پرانا زمانہ میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. حالات بدلے, مسجد بڑی ہو گئی, مہمان زیادہ ہو گئے, کچھ مہمان چلے گئے, کچھ نہیں آ گئے, کچھ فوت ہو گئے, یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. تو اس بار پھر میں نے چونکہ ماحول بھی عشر کا اور زکوٰۃ کا ملا تھا تو میں نے اس لیے آج آپ کے لیے عشر کے کچھ مسائل عرض کر دیے ہیں. امید تو ہے کہ آپ کی ضرورت کی کفالت ہو گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.